وہ مشہور قصہ ہے نا. قصہ یہ ہے کہ یہ بریلوی کہتے ہیں کہ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کشتی نکالی ہے 11-12 سال بعد، برات اور دولہا دلہن ڈول بج رہے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، کشتی ڈوب گئی تھی. وہ بوڑھی عورت جو دولہے کی ماں تھی وہ کنارے پہ کھڑی تھی اور روتی تھی، ہر وقت روتی تھی. پیرانی پیر شیخ عبد القادر تسبیح پڑھتے ہوئے وہاں آئے. کہا کیوں رو رہی بوڑھیا؟ کہا میرا بیٹا، میری بہو، ساری برات ڈوب گئی ہے. اچھا. تو پیرانی پیر نے سمندر کو حکم دے دیا کہ برات واپس کرو ورنہ تمہیں ایسے تیسے کر دیتا ہوں. تھوڑی دیر بعد کشتی اوپر آئی، ڈول بج رہے تھے، ڈنگا ڈونگا، اور دھاری پگڑی والے سب ناچ رہے تھے. وہ دولہا جو ہے کہتے ہیں اس کی قبر پنجاب میں جیلم کے علاقے میں کوئی شاہ دولہا ہے. یہ پنجابی سب کو پتا ہے. اب آپ ایمان سے کہے واقعہ ہے بغداد کا اور دولہا نکلا ہے کہاں؟ پنجاب میں. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہوئے کوفہ میں اور قبر بنائی گئی ہے اور وہ بھی 700 سال بعد مزار افغانستان میں. تو اس پر میں وہ مشہور قصہ سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایک فقیر اور فقیرنی بھیک مانگتے تھے. تو فقیرنی کا کسی اور فقیر سے تعلق ہو گیا. وہ اس کو پسند آیا کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گی. تو اس نے کہا کیسے جاؤ گے؟ کہا کسی طریقے سے بھاگ آؤں گی. اس کو طریقہ بتایا کہ گرمی کا موسم ہے، میں اور میرا خاوند دونوں روز آنا جاتے ہیں اور کالا باغ میں نہاتے ہیں جو دریا بہتا ہے. تم اس دور سائڈ پر رکشہ کھڑا کرو، میں کسی طریقے سے وہاں آؤں گی. اس نے فقیر کو کہا کہ گرمی بہت ہے، پہلے تو نہا. وہ نہا کے باہر آ کے بیٹھ گیا. اس کے بعد فقیرنی اندر گئی، نہاتی نہاتی مستی میں آ گئی، ایک ڈبکی لگائی اور وہاں پر پانی بہت پھیلا ہوا ہے، درمیان میں سرکنڈے اگے ہوئے ہیں. کان چوتم پختو کے ہوئے قانون، درمیان میں سرکنڈے اگے ہوئے ہیں. سرکنڈوں کے پیچھے پیچھے دوڑی. ادھر اس کا یار بیٹھا ہوا تھا، اس نے جوڑا دے دیا، پہن کے رکشے میں بیٹھ گئی، چلی گئی. فقیر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر آوازیں لگانے لگا، پھر پانی میں اترا، پھر ہائے کوئی آئے واہ لاش، اور میری محبوبہ میری بیوی کہاں چلی گئی؟ ڈوب گئی. لوگ آئے، جال وال ڈالے، ادھر لاش ڈوب. لاش کہاں؟ وہ تو جا چکی ہے. 10-12 دن جب گزرے، فقیر بھی تھک گیا اور اس نے دوبارہ بھیک مانگنا شروع کر دیا. اب سال یا 2 سال گزرے ہوں گے، جتنی مدت بیچ میں. ڈیرہ غازی خان میں ایک مکان کے اوپر یہ فقیر آیا بھیک مانگنے، اور وہ فقیر جو تھی وہ اندر سے بھیک مانگ کے باہر نکلی. اب یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ادھر لڑکی لگائی نا ادھر نکلی ہے. تو اس کو کہہ رہے واہ فقیر نہیں ڈبکی اتھے لگا دی تھی نکلی تھی آندھی. وہاں بدتی ہو، کشتی ڈوبی بغداد میں اور نکلی پنجاب میں. اور وہاں افغانستان کے رافضی و بےایمانوں، علی شہید ہوئے ہیں کوفے میں اور قبر بن رہی ہے وہ بلخ میں. فإلی اللہ المشتقى. اللہ اس لیے فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک مت ڈھونڈو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو کہ جو خود قتل ہوتا ہے، خود مرتا ہے، ڈوبتا ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، مختلف تقاضے پیدا ہوتے ہیں، وہ مخلوق ہے. وہ دوسروں کا خالق و مشکل کشا کیسے بنے؟ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کا بچہ چھت سے نیچے گر گیا. تو ماں نے اس کو کہا کہ بیٹے اب تو باباؤں کے خلاف تقریر نہ کرو. اس نے کہا، والدہ کو کہا کہ چھت سے گر کے بچ گیا، اب تو زیادہ کروں گا. کہ اس ایک اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی قدرت دکھائی مجھے کہ چھت سے گر کے بھی کوئی بچتا ہے، وہ بالکل صحیح سلامت کھیل رہا. ہاں، اور باباؤں کے ہاں جو بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا ہے، بینگا ڈھینگا، ہاتھ یوں، کمر یوں، ٹانگ ادھر سے نکلی ہوئی ہے. جو بابا کے پاس جو 24 گھنٹے بیٹھے، پہلے ان کو ٹھیک کر دے گا. پہلے وہ سیمپل دکھائے ہمیں. اللہ دکھاتا ہے کہ جو بڑی امام جا رہے اخبار میں آ جاتا ہے 7 شریف سے بس آتے ہوئے الٹ گئی، مر گئے سارے. میرا دعویٰ ہے پورے پاکستان کے اخبارات جمع کرو، کسی جگہ سے واپسی پر یا جاتے وقت اتنے حادثات نہیں جتنے درگاہوں پر حادثات ہیں. غیرتی آدمی چاہیے جو اخبارات جمع کرے. آپ کو اندازہ میری بات کا ہو جائے گا. تمام درگاہوں پہ آنے جانے والے تباہ و برباد ہوتے ہیں، تباہ و برباد. خود واقعہ یاد ہے آپ کو.
استغفر اللہ، درگاہوں پر جانا، درگاہوں پر جائے تو جریر ابن عبداللہ کی طرح جائے، کلاڑا ساتھ لے جائے اور کلاشنکوف ساتھ لے جائے۔ بازار میں مجاور بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے ہماری درگاہ کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، حضرت جریر ابن عبداللہ کے ساتھ ہی آ گئے۔ اس سے کہا ایمان لاتا ہے، توبہ کرتا ہے نہیں؟ اس نے کہا کرتا ہوں توبہ۔ کہا بس ٹھیک ہے، ادھر نہیں جانا ہے، مسجد کی طرف جانا ہے۔ اور جنہوں نے توبہ نہیں کی، بخاری میں ہے، ان کی گردن اتار کے دور پھینک دیا۔ معمولی باتیں نہیں ہے، اصلاح حال، کفر و شرک کے خلاف کام باتوں سے نہیں ہوتا، عملی دیکھو صحابہ کرام کو۔ جریر ابن عبداللہ واپس آئے، حضرت کو اطلاع دے رہے اس طرح، یا رسول اللہ ما ترکتها الا کظہر الجمل الاجرب، حضرت درگاہ کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ جیسے ایک خارشی اونٹ کی پشت ہوتی ہے، اس پہ ایک بال بھی نہیں ہوتا، ایک بلاک نہیں چھوڑا، ایک اینٹ نہیں چھوڑی، سارا جلا کے اس جگہ پانی کھڑا کیا کہ کوئی قریب نہ ہے۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھائے، بخاری شریف میں ہاتھ اٹھائے، ودعا له ولاحمس 5 مرات۔ میں نے دورے کے طلباء سے کہا ہے، پوری دنیا اسلام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کسی کے لیے 5 دفعہ دعا فرمائی ہو، مجھے اس کا ثبوت دے، لیکن جس نے درگاہ کو گرایا ہے اور شرک اور کفر کا اڈا ویران کیا ہے، حضرت نے اس شخص اور اس کے پورے مجاہدین اور قبیلے کو 5 مرتبہ دعا دی، یا اللہ ان کو برکت دے، یا اللہ ان کو ہدایت دے، یا اللہ ان کو دوسروں کے لیے روشنی کا مینار ثابت فرما۔ اور حضرت کا حکم تھا جریر کے لیے کہ میں جس جگہ جہاں بیٹھا ہوں آپ پوچھیں گے نہیں، سیدھے آئیں گے۔ وہ فرماتے ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت روکتے نہیں تھے، اجازت تھی تمام صحابہ کو کہ جب جریر ابن عبداللہ آئے گا تو روکنا نہیں، یہ مت کہو کہ حضرت مصروف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کام بڑا کیا ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور حضرت جریر ابن عبداللہ کو جب بھی حضرت دیکھتے الا تبسم، مسکراتے تھے، خوش آپ بہت زیادہ ہوتے تھے کہ جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے میرے صحابہ وہی کام کر رہا ہے۔ چونکہ بعد کے زمانوں میں لوگوں میں اتنا ایمان اور اتنی طاقت نہیں رہی، اس لیے ہمارے علماء نے لکھ دیا کہ اب یہ ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے۔ تو ہمارے حکومت کے تو گورنر اور وزیر، وہ ایک وزیر جو ہے بنا ہوا ہے، وہ بھی کبھی کبھی جا کے قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں۔ اپنے باپ اور اپنے خاندان کو پہلے دیکھو، ان کے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا جاتا ہے۔ اب وہ ایک دفعہ ایک بڑے عالم نے ان کو طلب کیا اور سمجھایا 1-2 گھنٹے، واپسی پر وہ بڑے عالم مجھے کہتے ہیں اتنی دیر میں تو ایک مشرک مسلمان ہو جاتا کہ ایک بڑے عالم اور فقی کے بیٹے کو ہمیں گھنٹوں سمجھانا پڑا ہے۔ ان کا مقصود ہی حکومت اور وقتی خوشی ہے، دین مقصود ہے ہی نہیں، اس لیے تو احساس نہیں۔ میں نے طالبان کو بھی کہا تھا جب میں مزارے گیا تھا، اختر محمد عثمانی وہاں کے کورٹ کمانڈر اور گورنر تھے جو یہیں سے پڑھے ہیں، میں نے کہا یہ مزارے کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا بس طاقت آتے ہی اس کو انشاءاللہ ٹھیک کرتا ہوں۔ الحمدللہ وہاں پر بھی اتنا دروغ اور جھوٹ، ایک مزار بنا ہے فرضی اور اس کے اوپر لکھا ہے حضرت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ کہاں علی اور کہاں مزارے اور